السلام علیکم، میں امداد سن رہا. آج سب کی نظریں ڈی چوک پر ہیں. ڈی چوک کے علاوہ جو دوسری نظر ہے سب کی وہ ہے اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کہ کس طرح اسلام آباد کے داخلی راستوں کو محفوظ کیا جائے گا. اور اگر کسی کی نظر نہیں ہے تو اس سرپرائز پر نہیں ہے جو ڈی چوک کے پاس ہی ایک بڑی آئینی عمارت میں تیار ہو رہا ہے. کیا سرپرائز ہے اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے 4 جاسوس پکڑے بھی گئے اور نکال بھی دیے گئے نوکریوں سے. وہ کیا ماجرا ہے اس پر بات ہوگی. اور مسلم لیگ قائد اعظم اور مسلم لیگ نون کے ایک باغی رکن کے خلاف درخواست یا ان کو نااہل کرنے کی کارروائی جو ہے، ان کو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اسپیکر صاحب نے آغاز کر دیا ہے. آگے چل کر اس کا کیا ہوتا ہے انجام وہ تو خدا جانے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کو ڈی سیٹ نہ کروایا جائے اور حکومت کے پاس ابھی جو ان کو درکار نمبر ہے آئینی ترمیم کا وہ پورا کرنے کے بعد یا ووٹ دینے کی گارنٹی پر ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا، مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کون سے جاسوس پکڑے گئے اور نکال دیے گئے اور کون سے ارکان کی جو ہے ممبری خطرے میں ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے جو میں سرپرائز ہے اس پر ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، بہت بڑا فیصلہ تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پر دونوں طرف سے ملی جلی رائے ہے. پی ٹی آئی کی تو رائے خیر ہوتی ہی ان کے حق میں، اگر فیصلہ نہ ہو تو وہ فیصلہ نہیں ہے، اگر وہ حکومت میں نہ ہو تو جمہوریت نہیں ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہو تو پاکستان ہی نہیں ہے. وہ کچھ اور پھر کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک فیصلہ جو تحریک انصاف کو جو نشان تھا الاٹ نہ کرنے کا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں عدالت نے برقرار رکھا تھا، یعنی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا تھا، وہ ایک متنازع فیصلہ تھا. اس پر طرح طرح سے تنقید ہوئی، کچھ ان لوگوں نے بھی کی جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے اور پی ٹی آئی کے حامیوں نے تو بہرحال کرنی ہی تھی. تو اس فیصلے کے علاوہ اب تک میں آپ کو گنوا لیتا ہوں چند بڑے فیصلے. ایک فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو بندیالی عدالت نے معطل رکھا تھا اس کو بحال کیا. پرویز مشرف کی سزائے موت آرٹیکل 6 غداری کی تھی، بغاوت کی تھی، اور اس کو سزائے موت سنائی تھی اسپیشل کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ کے مزار اکبر نقوی نے اسپیشل کورٹ ہی اڑا دی تھی. نہ اس کی جوریسڈکشن تھی، نہ کچھ اسپیشل کورٹ میں ہائی کورٹ کے جج تھے، اور اکیلے جج نے زیادہ ججوں کا، میرا خیال ہے 3 یا 5 جج تھے، ان ججوں کا فیصلہ انہوں نے اڑا دیا تھا. اپنا کیا نام ہے ان کا، مزار اکبر نقوی صاحب، اور خود مزار اکبر نقوی صاحب بھی اڑا دیے گئے. پھر اڑا دیے گئے ان اے سینس کہ میاں داؤد پیچھے پڑا اور فائنلی اس کو بھی استعفیٰ دے کے جانا پڑا، اور پھر کرپٹ ثابت ہوا. کرپشن کے الزام میں پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو برطرف کیا. تو پھر پرویز مشرف کی سزائے موت کا جو فیصلہ اسپیشل کورٹ نے سنایا تھا وہ فیصلہ برقرار رکھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت کی سربراہی میں عدالت نے. بھٹو شہید کا ریفرنس، صدارتی ریفرنس، اور 44-45 سال کے بعد انصاف ملا اور کہا گیا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور وہ بے گناہ تھے، وہ معصوم تھے. 63A کا فیصلہ کل دیا انہوں نے. اس کے علاوہ ایک صرف انہوں نے اپنے چیف جسٹس بننے کے دوران ایک از خود نوٹس لیا، اور وہ بھی اطہر من اللہ صاحب کے اگینسٹ پریس کانفرنس کرنے والے فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف. جو 2 اور چیزیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریکارڈ کیریکٹر پر ہیں، جو ان کو ہمیشہ سنہری حروف میں جن کو یاد کیا جائے گا تاریخ میں، فیض آباد دھرنا کیس، اور پھر جو وکلا کے اوپر حملہ ہوا تھا سول اسپتال کوئٹہ میں، پوری کی پوری کریم بلوچستان کے وکلا کی ختم کر دی گئی تھی، مار دی گئی تھی. مسلم لیگ نون کا دور تھا، اور اس وقت انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے طور پر جو فائنڈنگز دی تھی اس پر چودھری نثار علی خان وہ تڑپے تھے، وزیر داخلہ تڑپے تھے. پریس کانفرنس کی تھی قاضی فائز صاحب کے خلاف، بالکل اسی طرح کی جس طرح کی فیض آباد دھرنے والے معاملے پر ان کی جب فائنڈنگ آنے کے بعد پی ٹی آئی والے تڑپے تھے، اور پھر انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی تھی. تو بہرحال یہ تو میں نے کہا کہ ذرا میں
ان کا ریکارڈ آپ کو بتا دوں کہ آج جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا وہ ریکارڈ دیکھ لیں اور اپنے بندیال کا بھی لے آئیں دامن، اور قاضی فیصل صاحب کا بھی دامن دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کس کے دامن پر آئین شکنی کے داغ ہیں، آئین ری رائٹ کرنے کے داغ ہیں، اور کس کا دامن جو ہے بے داغ ہے۔ اچھا جی، اب میں بات کر رہا تھا ایک اور فیصلہ، ایک اور سرپرائز، مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑا ہوا ہے۔ فیصلہ سنانے کے بعد اپیلیں نہیں سنی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح 63A کی کا جو معاملہ تھا نظر ثانی کا، تو فیصلہ سنا دیا اور پھر جب اپیلوں کا ٹائم آیا تو کہا کہ ہم نے نہیں سننی، غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے جج صاحبان۔ اس میں بھی یہی ہوا، مخصوص نشستوں والے معاملے میں بھی فیصلہ سنا دیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جب معاملہ آیا اپیلوں کا تو انہوں نے کہا ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ اچھا، چھٹیوں سے واپس بھی آ گئے، 16 ستمبر سے چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن کوئی عطا پتہ نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں تھے۔ جب پیرالائز کر دیا گیا سپریم کورٹ کو کہ جی ہم نے یہ معاملہ سننا، یہ نہیں سننا، تو اس پر پھر حکومت کو ترمیم کرنی پڑی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں۔ ترمیم کی تو اب کہتے ہیں جی ہم نے نہیں بیٹھنا، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست، مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست، پیپلز پارٹی کی نظر ثانی کی درخواستیں پڑی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک اور آئینی پٹیشن پڑی ہوئی ہے۔ اب اس آئینی پٹیشن پر بینچ بنے گا، قوی امکان ہے کہ اگلے ہفتے بینچ بن جائے گا۔ وہ آئینی پٹیشن یہ ہے کہ بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا، اس پر عمل درآمد ہوگا، یا قانون کے اوپر۔ اگر قانون بھی موجود ہو اور فیصلہ بھی موجود ہو تو ہمیں بتائیں ہم کس پر عمل کریں، کیونکہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی پارلیمنٹ نے، اور ترمیم کر کے جو رکن آزاد رکن اس کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ کتنے دنوں کے اندر آئین کی منشا ہے کہ وہ نہیں اپنا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بتایا گیا کہ بھی کس طرح وہ مخصوص نشستوں کی فہرستیں جو ہیں پرائیورٹی لسٹ وہ کب تک جمع کروا سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور کسی رکن کو جب ایک بار کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائے تو دوسری پولیٹیکل پارٹی میں اسی آزاد رکن کو شامل کرنے کا کوئی بھی فورم نہیں کہہ سکتا۔ یہ قانون بن گیا۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ عرضی دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرف جائیں، کیڑے پاسے جاواں ایو کھڑا میں وچار دا، اور سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں بتائیں نا، ایک گھر رب دا تے دوجا گھر یار دا، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف پارلیمنٹ ہے، بتاؤ میں کس طرف جاؤں۔ تو اس کا بھی ابھی تک، کیونکہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر، میں نہ مانوں والا معاملہ چلا رہے تھے، اب اس پر ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے الیکشن کمیشن نے، وہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو قوی امکان ہے کہ اب یہ جو ہفتہ شروع ہوگا سوموار سے، نیا ہفتہ، اس ہفتے میں یا آج یا کل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بیٹھے گی اور اس درخواست کے لیے بینچ، وہ جو آئینی پٹیشن ہے، بینچ بنائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے فل کورٹ بنے گا یا پھر کوئی بھی لارجر بینچ اس معاملے کو سن سکتا ہے، کیونکہ آئینی معاملہ ہے تو اس کے لیے 5 یا 5 سے زیادہ جج صاحبان جو ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو آئینی معاملہ یہ ہے کہ جی اب وہ صرف ایک چیز کی تشنگی ختم کرنی ہے نا، کہ قانون پر عمل ہوگا یا پھر فیصلے پر عمل ہوگا۔ اگر فل کورٹ بنے گا تو ممکن ہے کہ جو 8 جج صاحبان ہیں، 8 میں سے 6 جج صاحبان جنہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ دیا تھا، وہ جج صاحبان فیصلہ سننے سے انکار کر دیں، وہ کہیں کہ جی ہم اپنا درخواست سننے سے انکار کر دیں، جس طرح منیب اختر نے کیا، جس طرح اپنا منصور علی شاہ صاحب آڈیو لیکس والے معاملے میں قوی امکان ہے کہ کریں گے۔ تو اگر وہ فل کورٹ بنتا ہے تو پھر اگر 6 نکل جاتے تو بھی پھر 13 بچیں گے، اور اگر 8 کے 8 نہیں بیٹھیں گے تو 11 ہوں گے۔ پھر سوال وہی ہے کہ کیا فل کورٹ بنے گا یا لارجر بینچ، اس کیونکہ نئی درخواست ہے، نئی تشریح مانگی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ بتائیں کہ آئین پر عمل کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، جب دونوں چیزیں موجود ہوں۔ تو قوی امکان یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ معاملہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، ادھر ایس او سی چل رہا ہوگا اور ادھر عدالتوں میں یہ معاملات چل رہے ہوں گے، اور قوی امکان یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والے معاملے پر ظاہر ہے اب جو چیف جسٹس اور ان کے جو بردر جج صاحبان ہیں ان کا مائنڈ بشمول منصور علی شاہ صاحب کلیئر ہے کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے پریویل کرے گا،
پارلیمنٹ کا قانون اس پر عمل درآمد ہوگا۔ منصور علی شاہ صاحب کے اپنے فیصلے ہیں اور اس پٹیشن میں منصور علی شاہ صاحب کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ تو قوی امکان یہ ہے کہ فیصلہ آ جائے گا، اور فیصلہ یہ آئے گا کہ قانون پر عمل درآمد کرے الیکشن کمیشن۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن مخصوص سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تھی، بلکہ بحال کر دے گا، جس کے لیے اسپیکر کی چٹھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز کی بھی چٹھیاں بھی موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے متاثر جو ارکان ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے۔ تو یہ سارے معاملات پھر اس طرح دیکھے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا سرپرائز جو تیار پڑا ہوا ہے، اب اس میں دن لگنے ہیں، مہینے نہیں، جس طرح 63A کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ دن بہت تھوڑے ہیں نا۔ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ 24 تاریخ تک ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے کم از کم یہ جتنے بھی معاملات گڑبڑ تھے وہ سیدھے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو خبر ہے، اڈیالہ جیل کے محمد اکرم اور ریاض، یہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے، جو عمران خان کے سہولت کار تھے، عمران خان کی اور فیض حمید کی گفتگو کرواتے تھے، عمران خان کو مخبریاں کرتے تھے، جاسوسیاں کرتے تھے، ان سمیت 4 اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا۔ لیکن الزام کوئی اور ہے۔ الزام یہ ہے کہ جی جیل میں اپنا ایک ذہنی مریض قیدیوں کو انہوں نے جو ہے وہ الگ سے نہیں رکھا تھا، تو ایک قیدی جو ہے وہ اس میں مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا لڑائی جھگڑے میں۔ تو اس پر ان کے خلاف انکوائری تھی، انکوائری ثابت ہونے کے بعد، انکوائری میں جرم ثابت ہونے کے بعد 7 ملازمین کو قصوروار پایا گیا، ان میں 4 کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، جن میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سہولت کاری کرنے والے جو محمد اکرم اور اس کو لیڈ کرنے والے محمد اکرم جو تھے وہ بھی شامل ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قائد اعظم کے 2 ارکان الیاس چودھری اور عادل بازائی، انہوں نے بجٹ میں ووٹ نہیں دیا تھا، بجٹ میں آئے نہیں تھے، تو ان کے خلاف میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اسپیکر آفس کے ذرائع سے کہ 63A کے تحت نواز شریف صاحب جو سربراہ مسلم لیگ نون کے اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ ہیں، ان کو کے خلاف ڈی سیٹ کرنے اور پارٹی ڈیفیکشن کلاس کے تحت کارروائی کرنے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو رابطہ کر لیا گیا۔ لیکن اس وقت کیا حکومت کو یہ بارے میں ہے کہ وہ ان کو ڈی سیٹ کروائے؟ ایک ووٹ حکومت کو چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی بڑا ایکشن ہوگا یا فوری طور پر ایکشن ہوگا۔ ترامیم کے بعد جب ترامیم میں لوگ ووٹ دیں گے تو پھر ٹھیک ہے جی، صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ گیا، تو کوئی ایکشن ان کے خلاف شاید نہ کروایا جائے۔ اب جی وہ جو بات تھی، کل محسن نقوی صاحب نے بڑی تڑیاں لگائیں، دھمکیاں دیں، وارننگ دی کہ خبردار اسلام آباد میں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، کسی نے ڈی چوک کی طرف جو عمران خان کی کال ہے رخ کرنے کی کوشش کی اور کوئی ہتھے چڑھ گیا تو پھر گلا نہ کرے۔ تو اس پر اب آج کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کل سے اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے، رینجرز اور FC طلب ہے، رات گئے تک تو جو ہے وہ صورتحال میں کوئی اتنا خاصا فرق نہیں آیا تھا۔ اب PTI والے آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو آؤ بھگت کیسی ہوتی ہے، یا آتے ہیں تو تحریک انصاف والے تگڑے ہوتے ہیں یا رینجرز، FC اور پولیس، پتہ چل جائے گا۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔